investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important IT field, how to enhance cooperation between the two countries in this field. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز، دونوں ملکوں کے درمیان 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر کی بھی تقریب میں شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے پرامن حل پر زور۔ الیگزینڈر لوکاشینکو کو دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ معزز مہمان کا وزیراعظم ہاؤس میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر کا دورہ تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف پرعزم، کہا بیلاروس کے ساتھ معاہدوں کو فوری عملی جامہ پہنائیں گے۔ آئی ٹی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ بیلاروس کے صدر بولے، پاکستان نے ماضی میں سیلاب سمیت دیگر مشکلات کا سامنا کیا، ہمیں عوام کی بہتری کے منصوبوں پر عمل کرنا ہوگا، ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد میں مظاہرے کے دوران شہید رینجرز کے جوانوں کی چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات کی شرکت۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے شہداء کو کاندھا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی انتشار اور خونریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تشدد کی کارروائیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحمل کی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں۔ آج ابھی پی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ پی ایم کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، کوئی یہ دھرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے، پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں جن کا نام میں پہلے بھی بتا دیا آپ کو، وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں۔ دھرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس سارے فساد کے پیچھے وہ ایک عورت ہے، جتنا نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی وہی عورت ہے، ان کی کوشش ایک ہی تھی کہ کسی طرح لاشیں گرے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر بولے، یہ بی بی خون لینے اور انارکی پھیلانے آئی ہیں، بی بی کہہ رہی ہیں علی امین گنڈا پور لیڈ کریں، پیچھے آ رہی ہیں، یہاں لاشیں گرانا اتنا آسان ہے، ہم انہیں لاشیں نہیں دینا چاہتے، صبر کو نہ آزمایا جائے۔ حکومت نے سنجانی پر دھرنے کی تجویز دی تھی، بانی پی ٹی آئی بھی سنجانی میں احتجاج پر تیار ہو گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے ڈی چوک کے علاوہ کہیں بھی احتجاج سے انکار کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ امید ظاہر کی ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے، لیکن جن کے پاس مسئلے کا حل ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، بانی کے پاس کسی کا پیغام لے کر نہیں جاتے، صرف تجاویز لے کر جاتے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، کوئی شرپسند نہیں، یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے، دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پی ٹی آئی احتجاج کی کال پر شدید تنقید، کہا کہ بشرا بی بی غیر ملکی دہشت گردوں، غیر ملکی اسلحے کے ساتھ خون بہانا چاہتی ہیں، کوئی پاکستانی اپنی پولیس رینجرز کو گاڑیوں کے نیچے نہیں کچلتا۔ اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب، قانون توڑنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات۔ اجلاس کی آڑ میں پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کارروائیوں میں رینجرز کے 3، پنجاب پولیس کے 2 اہلکار شہید۔
3 رینجرز اہلکاروں سمیت پنجاب پولیس کے 119 اہلکار زخمی، پولیس کی 22 گاڑیوں کو نقصان، سری نگر ہائی وے پر رینجرز کے 3 جوانوں کی شہادت کی فوٹیج سامنے آ گئی، شر پسندوں نے تیز رفتار گاڑی سے اہلکاروں کو کچل ڈالا۔ شہید رینجرز اہلکاروں کو شرپسندوں کی جانب سے گاڑی سے کچلنے کا معاملہ، ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے چشم کشا بیانات منظر عام پر آ گئے۔ رینجرز اہلکار کے مطابق رات 2 سے 3 بجے کے وقت دھرنے والی سائٹ سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی جو رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو مار کر آگے نکل گئی۔ واقعے میں ہمارے 3 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے، پولیس نے بھی 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کی پولیس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی مذمت، صدر آصف علی زرداری کا شرپسندوں کے ہاتھوں شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ پرامن احتجاج نہیں، شدت پسندی ہے، انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خوریزی چاہتا ہے، یہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے معصوم بچوں اور اہل خانہ کو جواب دہ ہیں، شرپسندوں کو قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں، کیا دوسروں کا مارنا پرامن احتجاج ہے؟ فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں احتجاج جاری، جگہ جگہ مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر حملے، ڈنڈا بردار جتھے پولیس پر ٹوٹ پڑے، کارکنوں نے پتھر برسائے، غلیلوں کے ذریعے شیشے کی گولیاں بھی ماری، رینجرز نے مظاہرین کو پیچھے دھکیل کر ڈی چوک کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں پر فوج تعینات، تعلیمی ادارے تاحال بند، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی مظاہرین کی قیادت کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور بولے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے احکامات آنے تک کہیں نہیں جائیں گے۔ پولیس کا وردی ہے، یہ ہمارے نیچے کپڑے ہیں، میں قسم کھا کے میں نے ان لوگوں سے سب کچھ لیا ہے، ہمارے بیگ میں ان لوگوں کی کارتوس سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کا پرتشدد کارروائیوں کا اعتراف، نام نہاد احتجاج کے نام پر پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کارروائیاں جاری، پی ٹی آئی کارکنان نے پرتشدد کارروائیوں کا اعتراف کر دیا۔ ویڈیو کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان پولیس پر حملوں، سرکاری سامان چھیننے کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں ہکلا انٹرچینج کے قریب پولیس کانسٹیبل مبشر حسن کے قتل کا مقدمہ درج، بانی پی ٹی آئی عمر امین گنڈا پور، سالار خان کاکڑ اور شاہد خٹک نامزد، دہشت گردی دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق ٹیئر گیس گن، ربڑ بلیٹس گنز اور اسلحے سے لیس مسلح افراد نے پولیس پر حملہ کیا، ملزمان نے کانسٹیبل مبشر حسن کو زخمی کیا اور لال وین میں اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان کے حملے میں کانسٹیبل عدنان، رئیس نعیم بھی زخمی ہوئے۔ جب بھی ملک کی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے، ملک دشمن عناصر عدم استحکام کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر بولے، تمام سیاسی پارٹیوں کو معیشت کے معاملے میں ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ کوشش کر رہے ہیں معاملات کو پرامن طریقے سے حل کریں، پرامن حل ہی ملک کے لیے بہتر ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں گفتگو، کہا کہ سنگجانی میں اگر ہم چلے جاتے تو ہمارا احتجاج کا فائدہ نہیں ہوتا، پنجاب میں فسطائیت کی وجہ سے ہمارے بہت سے کارکنان نکل نہیں پائے۔